عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے غیبت ایک سماجی ناصور. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حجرت آیت نمبر 12 پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے غیبت ایک سماجی ناصور. محترم سامعین، زبان کی ایک اہم بیماری غیبت ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے گھرانے برباد ہو گئے. غیبت کرنے والے لوگ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. ڈاکٹر کے کہنے سے حلال گوشت چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے حرام گوشت نہیں چھوڑتے، یعنی غیبت کرنا نہیں چھوڑتے. میری کمی کے بارے میں مجھ سے کہو گے تو نصیحت ہوگی اور دوسروں کو کہو گے تو غیبت ہوگی. مجھے اپنی کمی دور کرنا ہے، اسی لیے جو کہنا ہے مجھ سے کہو، جو کہنا ہے مجھ سے کہو. اگر محترم سامعین، زبان کی ایک اہم بیماری غیبت ہے. محترم سامعین، غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ اب ان لوگوں نے کہا تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے. غیبت تو ایک تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو اگر وہ سامنے ہو، اگر اسے اچھا نہ لگا ہو تو. کہا گیا ہے اگر تمہارے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو غیبت ہے، نہیں تو یہ بہتان ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن غیبت کرنے والوں کی سزا کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے. وہ اپنے چہرے اور سینے کو چھیل رہے تھے. انہوں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو اپنے مردہ لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. محترم سامعین، میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں ایک آیت سے. اللہ کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اور تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم کو اس سے گھن آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.